بابا مجھے جاب کرنے دینا کوئی، کیا فائدہ اتنا پڑھ کر بھی میں گھر بیٹھی ہوں۔ مسکان بابا کے کندھے پر سر رکھ کر بابا سے کوئی جاب کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ بابا نے مسکان کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی کیا کرنا نوکری کر کے، گھر رہو آرام سے، تھک جایا کرو گی تم۔ مجھے پتا ہے جو خود پانی کے لیے ماں کو آواز دیتی ہو وہ کیا جاب کرے گی۔ بابا مذاق کر رہے تھے مسکان سے۔ مسکان 2 بہنیں تھیں، چھوٹی پڑھائی کر رہی تھی، بابا کی لاڈلی تھیں، لیکن بابا جاب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ماں کے پاس گئی، ماما جان وہ میری دوست ہے نا ہانیہ، وہ نا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہی ہے کمپیوٹر پہ، ان کو ایک اور لڑکی کی ضرورت ہے، 30,000 تنخواہ دے رہے ہیں۔ ماما جان بابا کو کہو نا جانے دیں مجھے، کیا گھر بیٹھنے کے لیے اتنا پڑھایا ہے مجھے۔ ماں نے مسکرا کر بولا، پہلے کھانا کھا لو آرام سے، میں کروں گی بات۔ ماں نے بات کی باپ سے۔ باپ نے اداس لہجے میں کہا، کیا کرنا جاب کر کے، کل کو بیاہ کر چلی جائے گی، خدا جانے کیا دکھ سکھ کی زندگی جیے گی، لیکن جب تک ہمارے پاس ہے گھر رہے کھائے پیے جو مانگے لا دیں گے۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بس بچی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہے، جانے دیں۔ باپ آخر مان گیا۔ مسکان بہت خوش تھی۔ دوسرے ہی دن اپنے دوست سے بات کر کے بابا کے ساتھ انٹرویو کے لیے چلی گئی۔ قابل تھی، اس کو جاب مل گئی، بہت خوش تھی، بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا جان جاب مل گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل سے ہی آ جائیں آپ۔ باپ نے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے یقین تھا میری بیٹی ہے ہی ماشاءاللہ ذہین۔ گھر آئے رات کو، ساری تیاری کر لی، آج پہلا دن تھا جاب پہ۔ آفس میں 3 لڑکے تھے اور اس کی ایک دوست ہانیہ، اب مسکان بھی تھی، سب سے جان پہچان ہوئی، بہت اچھا سٹاف تھا، بہت اخلاق سے ویلکم کیا انہوں نے مسکان کا۔ آج سب کچھ سمجھایا گیا، اس کا کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے۔ 3 بجے آف ہوئی، پاپا کو کال کی، لینے آ گئے، بابا کے ساتھ آفس جاتی آتی تھی، بہت خوش تھی، دن بھی اچھا گزر جاتا اور مصروفیت بھی رہتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، پہلی تنخواہ ملی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، خوشی سے 30,000 روپے بیگ میں رکھے، ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی بابا ماما کو بتانے کے لیے، چھوٹی کو بھی 2,000 دوں گی اس میں سے۔ گھر آئی، ماما بابا سب ڈنر کر رہے تھے۔ مسکان نے ماں کی طرف دیکھا، ماما جان آپ کے لیے سرپرائز ہے میرے پاس۔ ماں نے پیار سے پوچھا، ماں صدقے کون سا سرپرائز بیٹی؟ جلدی سے کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بابا نیوز دیکھ رہے تھے، بابا کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ آگے بڑھایا، 40,000 روپے۔ بابا جان میری پہلی تنخواہ۔ باپ بیٹی کے پیسے ہاتھ میں پکڑ کر مسکرانے لگا، میری شہزادی، بیٹی میرے پاس آ۔ بیٹی کا ماتھا چوما، تمہارے پیسے اور میرے پاس 30,000 ہیں، ہم اب لے کر آئیں گے نئی بائک، تمہاری ماں تانے دیتی تھی مجھے، پرانی بائک ہے، اب میری بیٹی میرے ساتھ ہے، اب دیکھنا ایک دن ہم کار بھی لیں گے، باپ بیٹی مل کر۔ مسکان بہت خوش تھی، ماں کے آنسو کہاں رک رہے تھے خوشی سے۔ باپ نے نئی بائک لے لی، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن آفس میں ہانیہ آنا چھوڑ دیا، اس کی شادی طے ہو گئی تھی، وہ آفس چھوڑ گئی، ایک لڑکا بھی چھوڑ گیا۔ اب آفس میں ایک انکل اور ایک لڑکا مدثر جو انکل کا بیٹا تھا اور مسکان رہ گئے تھے، باقی بھی سٹاف تھا کمپنی کا، لیکن وہ دوسری برانچ میں۔ خیر مدثر کو جیسے مسکان اچھی لگنے لگی تھی، فون نمبر شیئر کیے ہوئے تھے دونوں نے آفس کی وجہ سے، لیکن مدثر ہر روز مارننگ وش کرتا، نائٹ میں 1-2 اچھے سے پیاری والی ویڈیو سے گڈ نائٹ بولا کرتا تھا۔ مسکان بات تو نہ کرتی تھی واٹس ایپ پر، لیکن آفس میں مدثر کبھی چاکلیٹ لاتا مسکان کے لیے، کبھی برگر، کبھی کچھ، اور ہمیشہ مسکان منع کرتی تھی، لیکن مدثر کہاں رکنے والا تھا اب۔ مسکان خوبصورت تھی، چلبلی سی تھی، کہیں مدثر کے دل کو بھا گئی تھی۔ مسکان اس سے جتنا دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، مدثر اتنا ہی قریب آ رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں مسکان بھی سمجھ رہی تھی مدثر کیا چاہتا ہے، لیکن وہ بابا کا سر جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ دور رہنے کی کوشش کرتے کرتے وہ آخر مدثر پہ واٹس ایپ پہ باتیں کرنے لگی۔ مدثر تعریف کرتا، آج تم ریڈ سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی، بابا ہوتے ہیں نا وہاں، اس لیے تم سے کم بات کرتا ہوں۔ باتیں بڑھنے لگی، دوستی اور گہری ہو گئی۔ 1 سال گزر گیا تھا جاب کرتے کرتے۔ اس 1 سال میں مدثر اور مسکان بہت قریب آ چکے تھے ایک دوسرے کی جھوٹی چائے پینا، کھانا کھانا، آدھا آدھا برگر کھانا۔ ایک دن بارش بہت تیز تھی، اس دن مدثر کے بابا بھی نہیں آئے تھے۔ مدثر اپنے کیبن سے اٹھ کر مسکان کے پاس آ گیا، کیا کر رہی ہو شہزادی؟ مسکان نے باہر دیکھتے ہوئے بولی، مدثر صاحب آج موسم بہت پیارا ہے، جائیں کچھ سموسے جائیں اور لے کر آئیں۔
मुदस्सिर ने मोहब्बत भरे अंदाज में, हाय मैं कुर्बान जाऊं, समोसे चाय ही क्यों, कुछ और भी मांगो ला दूंगा जनाब को। वो दोनों बारिश को एंजॉय करते हुए चाय पी रहे थे। मुदस्सिर ने मुस्कान की तरफ देखा। मुस्कान, आज रात एक सरप्राइज़ है आपके लिए। मुस्कान हैरत से, कौन सा सरप्राइज़, शादी तो नहीं कर रहे हो जनाब? मुदस्सिर आंखों ही आंखों में हाँ का इशारा कर रहा था। वो एक दूसरे के साथ अटैच होते जा रहे थे। रात वो दोनों बातें कर रहे थे मैसेज पे। मुस्कान ने पूछा, क्या सरप्राइज़ है, बताया नहीं तुमने? मुदस्सिर ने बस इतना कहा, मुस्कान आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और मोबाइल बंद कर दिया। शायद वो डर रहा था कि मुस्कान के इनकार से। मुस्कान मुदस्सिर के इस अल्फाज को सुनकर हैरान रह गई। मुदस्सिर ऐसा सोचता है मेरे लिए? वो रात भर सो ना सकी। कुछ गुस्सा भी था। सुबह ऑफिस गए, लेकिन मुदस्सिर मुस्कान से बात नहीं कर रहा था। वो डर रहा था कहीं गुस्सा ना करे। 2 बजे तक वो एक दूसरे को बिना बात किए चुपके से महसूस करते रहे। जब मुदस्सिर के बाबा चले गए तो मुस्कान ने कान से पकड़ा, आज क्यों इग्नोर किया मुझे? मुदस्सिर नज़रें झुकाए खामोश रहा। और रात क्या बकवास की थी, प्यार करते हो मुझसे? मुदस्सिर ने हाँ में सर हिलाया। मुस्कान समझाने लगी, मुदस्सिर ये पागलपन है, प्यार नहीं। आज प्यार करोगे, कल छोड़ जाओगे मुझे। मुदस्सिर एकदम से उठा, मुस्कान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुस्कान, नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। निकाह करूंगा तुमसे और अपनी हमसफ़र बनाऊंगा, अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा आपको। मुस्कान मोहब्बत की दलदल में फंस रही थी। वो समझती भी थी कि ये धोखा है, लेकिन मुदस्सिर की बातों पर एतबार भी था इसे। मुदस्सिर अच्छा लड़का था। मुस्कान ने एक शर्त पर प्यार कबूल किया कि वो जल्दी से जल्दी अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। फिर इस शर्त पर मोहब्बत का आगाज़ हुआ। इनमें दूरियां कम होने लगीं। मुस्कान मुदस्सिर के वादों पर खुद को नीलाम कर गई। घर में बाबा, माँ, बहन, इनसे छुप कर वो मोहब्बत का गीत गाने लगी। बाबा को मान था ना अपनी बेटी पे। मोहब्बत बातों से जिस्म तक आ गई। एक दूसरे की बाहों में सफ़र होने लगा। मुस्कान जब भी शादी की बात करती, मुदस्सिर ये कह कर टाल देता, बस घर बन जाए अलग से तो फिर शादी कर लेंगे। लेकिन मुस्कान डरने लगी। वो हर हद पार कर चुकी थी, मोहब्बत में जो नहीं करनी चाहिए थी। मुस्कान को डर सताने लगा कि मुदस्सिर कहीं अब इससे खेल कर छोड़ ना जाए। मुस्कान ने जब मुदस्सिर को बहुत मजबूर किया शादी के लिए तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन किसी को खबर ना होने दी। सोचा जब घर बन जाएगा, जब हालात मामूल पर होंगे, तब घर वालों को बता देंगे। 1 साल वो शादी के बंधन में बंधे रहे, लेकिन जब मुस्कान के बाबा ने मुस्कान से कहा कि बेटी, तुम्हारी खाला का बेटा जो आर्मी में ब्रिगेडियर है, इसका रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, बताओ तुम क्या चाहती हो? बेटी मेरी मर्जी पूछो तो तुम्हारी खाला का बेटा है, अच्छी जॉब है, इसके घर में गाड़ियां हैं, औहदा है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को नसीब होते हैं, और सबसे बढ़कर इसमें कोई ऐब नहीं है। मुस्कान महसूस कर रही थी कि खाला का बेटा परफेक्ट है इसके लिए, लेकिन अब वो मुदस्सिर से निकाह कर चुकी थी। करती तो क्या करती? अब सोचा मुदस्सिर से तलाक ले लेती हूँ। फिर कहने लगी, मैं धोखा नहीं दे सकती इसे, वो शौहर है अब मेरा। फिर खामोश हो गई। बाबा को कहने लगी, बाबा मुझे नहीं करनी इस फौजी से शादी। वो भी अभी 3 साल तक वो शादी नहीं करना चाहती। सब ने समझाया, मुस्कान ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। खाला का बेटा जिसका रिश्ता आया था, इसने भी कहा तो था मुस्कान से, मुस्कान तुम जैसा चाहोगी करेंगे, इनकार ना करो रिश्ते से। लेकिन मुस्कान ना मानी। खाला के बेटे ब्रिगेडियर साहब की शादी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी से हो गई। वो रिश्ता छूट गया। अब मुदस्सिर को मुस्कान ने आखिरी बार कहा, अपने घर बात करो मुदस्सिर। मुदस्सिर ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी क्या है जान? मुस्कान रोते हुए बोली, मुदस्सिर मैं 2 माह की प्रेग्नेंट हूँ। मुदस्सिर जल्दी से बोला, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तुमको गलत फहमी हुई है। मुस्कान ने यकीन दिलाया, मुदस्सिर मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मुदस्सिर ने कहा, फिर एबॉर्शन करवा लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन मुस्कान बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती थी। वो आखिर माँ थी, माँ बाप के मान का भरम रख रही थी। वो रोने लगी, ये क्या हुआ मुदस्सिर? ना घर बता रहा है, ना कुछ कर रहा है। लेकिन मुस्कान की माँ को कुछ महसूस हो गया। मुस्कान की मामा ने जब पूछा, पहले बात टालती रही, लेकिन जब सब टूटा तो सब कुछ माँ को बता दिया। माँ बेजान हो गई, जिस्म कांपने लगा। मुस्कान, ये क्या जुल्म किया तुमने हम पर? अब इस लड़के को कहो इज्जत से तुमको ले जाए। मुस्कान ने मुदस्सिर को फ़ोन किया, इससे कहा, मैंने अपनी माँ को सब बता दिया है, अब बस इज्जत से ले जाओ मुझे, मेरे बाबा को पता ना चले, अपनी माँ को भेजो। मुदस्सिर मुकर गया रिश्ते से। कहने लगा, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो मेरा नहीं है, और जाओ तुम मेरी बीवी भी नहीं हो।
جو کرنا ہے کر لو۔ مسکان کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ مدثر نے فون بند کر دیا، نمبر بھی بند کر دیا۔ مسکان اور اس کی ماں 2 دن تک چھپ کر روتے رہے، باپ کو نہ بتایا۔ جب باپ کو بتایا تو بابا کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، ان پر قیامت گر گئی۔ مسکان یہ کیا کر دیا، اپنے بابا کے بڑھاپے کا ہی بھرم رکھ لیتی۔ خیر بابا مدثر کے گھر گئے، جب ساری بات بتائی تو اس کے گھر والے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا، مدثر کی 10 دن بعد شادی ہے۔ جب نکاح نامے کی بات کی تو معلوم ہوا وہ نکاح نامہ جعلی تھا، سب فراڈ تھا۔ مدثر نے مسکان کے بابا کو بہت سی گالیاں دی، بڈھے دفع ہو جا، اپنی گندی بیٹی کا گن ہم پر ڈالنے آ گئے ہو۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ مدثر نے سب فریب کیا تھا، مسکان کے ساتھ نکاح بھی جھوٹا تھا، اور وکیل اس کا دوست تھا، وہ بھی نکاح نامہ جھوٹا بنایا تھا، بس جسم سے کھیلنے کے لیے۔ مسکان مدثر کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی، مدثر رحم کرو مجھ پر، اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کر مجھ پر، دیکھ میں تیری مسکان ہوں۔ مدثر نے دھکا دیا، جا کمینی لڑکی دفع ہو جا، ہم کو بدنام کرنے آ گئی۔ مسکان کے بابا اور مسکان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، اور دوسری صبح مسکان کے بابا کی لاش پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ملی۔ باپ نے خودکشی کر لی۔ مسکان چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ماں نے مسکان کو اپنے بابا کا قاتل کہا۔ مسکان برباد ہو چکی تھی، بابا کی لاڈلی نے بابا کی جان لے لی تھی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا مدثر کی شادی ہے۔ مسکان کے پیٹ میں مدثر کا بچہ تھا۔ مدثر دولہا بنا ہوا ایک اور لڑکی بیاہنے جا رہا تھا۔ مسکان وہاں پہنچی۔ مدثر اس سے پہلے کچھ کہہ پاتا، مدثر کے سینے میں دھاڑ دھاڑ گولیوں کی بچھاڑ کر دی، پھر آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، محبت کے نام پر بے وفائی کرنے والے کو زندہ چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ اب جاؤ، جب اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو بتانا، کسی معصوم لڑکی کو برباد کر کے آیا ہوں، کہنا کسی بوڑھے باپ کی لاڈلی بیٹی کو ویشیا بنا کر آیا ہوں۔ لوگ مسکان کی طرف بڑھنے لگے کہ مسکان نے ایک گولی اپنے سر پر ماری، اور قصہ تمام ہوا۔ بوڑھی ماں اور ایک بہن رہ گئی۔ بھلا ہو خالہ نے مسکان کی چھوٹی بہن کو اپنے دوسرے بیٹے سے بیاہ دیا، اور مسکان کی ماں کو گھر لے گئی، جو آج کل اکیلی بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے۔ مسکان، تم نہ اپنا خیال رکھا کرو، میری بات نہیں مانتی، تمہارے باپ نے بگاڑ دیا تم کو، اور پھر اچانک سے رونے لگتی ہے۔ ڈاکٹرز نے بتایا وہ پاگل ہو چکی ہے۔ جس گھر میں مسکان کھیلتے کھیلتے بڑی ہوئی وہ ویران پڑا ہے۔ صرف کسی کے ٹائم پاس نے، جسم کی بھوک نے، ہوس نے ایک خاندان اجاڑ دیا، کتنی زندگیاں برباد کر دیں صرف ایک مدثر کے ٹائم پاس وقت گزاری نے۔ ارے لڑکیاں تو بیچاری بہل جاتی ہیں تھوڑی سی ہمدردی پر، تمہارا کیا ہوا؟ ٹائم پاس کیا، قیامت برپا کر سکتا ہے ایک لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنے والے مرد۔ سن لو لڑکیوں، اپنے ماں اور بوڑھے باپ کا خیال رکھنا کہ یہاں ہر موڑ پر ایک مدثر کھڑا ہے۔ فارس کی بات خدا کرے کسی کے دل میں بیٹھ جائے